کثیر تعداد میں احباب ذی وقار کا اجتماع ہے اور آپ یوم الست پر کیا گیا وعدہ جو اس وقت کیا گیا تھا کہ جب آپ کی روحوں کی تخلیق ہو رہی تھی، اور اس معاملے پر آپ کو متوجہ کر کے آپ سے عہد لیا گیا تھا اور آپ نے ایک وعدہ دیا تھا کہ ہاں ہم ہی وہ ہیں کہ جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ علی ہمارا امام ہے۔ تو آپ یقیناً وہاں پہ بھی تھوڑے نہیں تھے، یہاں پہ بھی تھوڑے نہیں ہیں۔ صلوات چھلکتی ہوئی آئے ذرا، صلوات پر محمد و آل محمد۔ وعجل فرج آل محمد۔ اجازت ہے صاحبان ذی وقار آپ کے سامنے معذورات پیش کی جائیں۔ سب سے پہلے جب تک مجمع کی توجہ باہم نہیں ہو جاتی، اللہ تبارک و تعالی سے یہ التماس و التجا ہے کہ وہ میرا کریم اور رحیم اللہ، ستار العیوب غفار الذنوب اللہ، آل محمد کا خالق اور مالک اللہ، بانیان مجلس جناب سید منتظر شاہ جی، سید ساکی شاہ جی اور عمر شاہ جی، اور جتنے بھی میرے بزرگوار یہاں پہ بانیان مجلس میں ہیں، ان تمام کی اللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرے رحیم کریم ستار العیوب غفار الذنوب اللہ، آل محمد کا خالق اور مالک اللہ، ان کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جناب سے لے کر آخری مومن تک جو بھی اس محفل میں ہے، سید کے ذکر میں آیا ہے، مظلوم کی پھوڑی کی زینت بنا ہے۔ میرا پاک مالک مظلوم کے دکھوں کے صدقے تمام دکھ تکلیفیں دور فرمائے، تمام مشکلات آسان فرمائے۔ میرا پاک مالک اس جو قصبے میں سادات ہیں عظیم المرتبت، ان کا سایہ اس بستی پر قائم اور دائم فرمائے۔ آپ میں جو مقروض ہیں قرض غیب سے ادا ہوں، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور ہوں، جو بے بخت بیٹھے ہیں ان کے بخت کشادہ ہوں۔ میرا پاک مالک جو بے روزگار ہیں انہیں وسیع روزگار ملے، اور ہم سب کو آل محمد کی کما حقہ معرفت نصیب ہو۔ ہمیں ویسا امام ملا ہے جیسا ہم چاہتے تھے، اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسے ہمارے وقت کی حجت چاہتی ہے۔ اور اپنی تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے، بانیان کے والدین کی مغفرت کے لیے، حاضرین میں جتنے بھی بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، اور بالخصوص ولی العصر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ جتنی دیر آپ احباب نے سماعت فرمانا ہے، آپ کے سامنے حقیر نے اتنی دیر ہی پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے شروعات ہی اس جملے سے کرنے لگا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے 18,000 عالمین میں سے ہمیں چن کر علی دے دیا۔ بس جاگتے آئیں گے تو انشاءاللہ زحمتیں تمام ہوں گی۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہم جیسوں کو در عطا کیا، اور آپ جو مجلس میں آئے ہیں رات کے اس پہر میں مخملی بستروں کو چھوڑ کر فرش عزا کی زینت بنے ہیں، تو آپ کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ یہ در عظمتوں کا در ہے، یہ در رفعتوں کا در ہے، یہ در بزرگی عطا کرتا ہے، یہ در وہ در ہے
کہ جہاں پر صرف آپ ہی نہیں ہیں بلکہ اگر مجلس کے شروع میں حدیث قصہ کی تلاوت کی گئی ہے تو پھر آپ کو یہ سند پتہ ہونی چاہیے کہ وَجَمْعٌ مِّن شِیعَتِنَا وَمُحِبِّینَا وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِکَةُ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا۔ یہاں پر آ کر بیٹھنے والا علی ابن ابی طالب کی محبت سے سرشار مومن اکیلا آتا ہے، اکیلا رہتا نہیں، وہ اکیلا آتا ہے، اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، اور وہ فرشتے آ کر یہاں پر ایسے ہی نہیں بیٹھتے بلکہ حفت بہم الملائکہ، ان علی علی حیدر حیدر مولا مولا کہنے والوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور لے کر کرتے کیا ہیں؟ آپ کے لیے، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے، آپ کے گزرے ہوئے بزرگوں کے لیے طلب استغفار کرتے ہیں۔ سلامت رہیں یا علی یا علی، آپ سلامت رہیں، کیونکہ علی علی اور حیدر حیدر مولا مولا بولے گا۔ جو بھی علی کے ذکر میں آ کر، وہ وسیم شاہ جی بہت کمال کا جملہ کہہ رہے تھے کہ جڑی ذکر علی اچنا بولے، تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ علی علی اور حیدر حیدر مولا مولا بولے گا۔ ذکر علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا۔ آپ سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ آخری مومن موالی تک سب متوجہ ہوں گے اور دھیان رکھیں گے، کیونکہ عظیم المرتبت شخصیت جناب مہدی صاحب آ چکے ہیں، اور میں بھی بس ابھی ہی یہاں پہ حاضر ہوا، تو بس اب دیکھیے کہ ان کا آنا اور میرا جانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اس نے ہمیں علی عطا کیا۔ اب ہم پھر آپ کی اگر اجازت ہو، اور آپ کا یہ آپ کی بزم کا سب سے چھوٹا نام ہے شاکر عابدی، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو یہ چھوٹا نام بڑے مولا کے دامن کو تھام کر بغض علی رکھنے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گلی چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر یہ کہنے کی جسارت کر تو سکتا ہے نا کہ ہمیں وہ علی عطا کیا جو سلطان الاولیاء ہے۔ بس حاضری شروع ہو گئی۔ ہمیں اللہ نے وہ علی عطا کیا جو سلطان الاولیاء ہے، جو سخن گزار منبر سلونی ہے، جو سرور مطلبی ہے، جو ابن ام نبی ہے، جو در حل عطا ہے، جو مہر برج انما ہے، جو شاہ سوار لاپتہ ہے۔ یہ کسی غیر کے قصیدے نہیں، جو ابن ام نبی ہے، جو در حل عطا، جو مہر برج انما، جو شاہ سوار لاپتہ، جو پیشوائے انبیاء، جو عروۃ الوثقی، جو کلمۃ الحسنی، جو آماد الاسفیاء، جو رکن الاولیاء، جو آیت اللہ العظمی، جو امام المتقین ہے، جو اول العابدین ہے، جو ازہد الزاہدین ہے، جو اصدق الصادقین ہے، جو لنگر آسمان و زمین ہے، جسے اب تک سمجھ نہیں آئی، پھر وہ آئے اور یہاں پہ پرواز شروع کرے، جو عین اللہ، وجہ اللہ، نور اللہ، سر اللہ، سیف اللہ، باب اللہ، عبد اللہ، اسد اللہ الغالب، آغا جانم علی ابن ابی طالب۔ سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ یا علی یا علی، اے زمانے والوں ذرا ہم سے سنو تو صحیح کہ ہمیں اللہ نے کیسا علی عطا کیا ہے۔ آج جس عظیم سردار کی شہادت پڑھی جانی ہے اور بھائی نے پڑھنی ہے، اس عظیم سردار نے بھی ایک جگہ بزم سجائی تھی۔ اب ممبر پر بیٹھے ہیں وہ جنہیں ممبر پر ہونا چاہیے، لیکن ستم ظریفی ہے زمانے کی
کہ جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے تو رسول کو بھی نہیں مانا۔ تو اب ایک سائل آ کر کہنے لگا یبنا رسول اللہ، اے امام سجاد، کیا آپ نماز کے متعلق جانتے ہیں؟ سوال کس سے کر رہا ہے؟ جو زین العابدین بھی ہے، سید الساجدین بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو قرآن میں ساجدین کہا ہے، اللہ نے انبیاء کو عابدین کہا ہے۔ اب فرشتے ساجدین ہیں اور انبیاء عابدین ہیں، لیکن ہمیں فخر سے ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنے کا اعزاز حاصل ہے اللہ نے ہمیں وہ رہبر عطا کیے جو ایک ہی وقت میں صرف ساجد نہیں، ساجدین نہیں، بلکہ سید الساجدین ہے اور زین العابدین ہے۔ یا علی یا علی، آپ سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ یا علی یا علی، بسم اللہ۔ میرے مولا ممبر پر تشریف فرما اور سائل آ کر سوال کر رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ نازیبہ گفتگو کی کہ کیا آپ جانتے ہیں، تو مولا کے ماننے والے موالی وہاں پر بیٹھے تھے، انہوں نے آستینیں چڑھانا شروع کی۔ میرے مولا نے کہا اصبر ارحم علی العبد، اے میرے ماننے والوں صبر کرو اور اس پر رحم کرو، کیونکہ یہ رحم کے قابل ہے۔ اسے اللہ نے اتنا بلند نہیں کیا کہ ہماری معرفت عطا کرے، تو پھر تم اسے ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھوں کو نجس کیوں کرتے ہو؟ اب میرے مولا سے اس نے سوال کیا، مولا نے کہا میں حلال مشکلات کا بیٹا ہوں، مجھے حلال مشکلات کا بیٹا کہا جاتا ہے، تو سوال کرنا چاہتا ہے سوال کر۔ اب جو نمازوں پر ناز کرتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے اور ناز بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ہی تو وہ ہیں نا جن کے لیے نمازیں آئی ہیں، نہیں تو دوسرے تو بے شک یہاں پر جا کر پتھر سے سر ماریں یا کچھ بھی کریں، ان کی نمازیں انہیں فائدہ نہیں دیں گی۔ تو اب میرے مولا سے وہ سوال کرنے لگا اور سوال کر کے کہنے لگا یبنا رسول اللہ، مجھے ذرا یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ افتتاح نماز کیا ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے نا میرے بھائی، اس لیے کہ افتتاح نماز کیا ہے اور کسے کہتے ہیں؟ میرے مولا علیہ السلام نے کہا اے بندہ خدا، جب تم اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہتے ہو تو افتتاح نماز ہو جاتا ہے۔ اب اس نے سوال کیا مولا اچھا افتتاح نماز کا تو پتہ چل گیا، جب کوئی بھی شخص مصلی پہ جا کے کھڑا ہوا تکبیرۃ الاحرام پہ ہی افتتاح نماز ہو گئی، مولا ذرا جوہر نماز کا بتائیے۔ اب آپ کو بھی اگر یہ تحفہ مل گیا تو اب جب بھی آپ نماز پڑھا کریں گے آپ کو سید الساجدین یاد آئیں گے، آپ کی نماز کی معراج ہو جائے گی۔ اب میرے مولا سے وہ کہنے لگا مولا ذرا بتائیے نا کہ جوہر نماز کیا ہے؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنی ساری زندگی کی بلندی یعنی اپنی پیشانی کو اس ستار العیوب کے سامنے سجدے میں رکھ کر اپنی میں کو مار کر اسے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہو تو یہ تمہاری نماز کا جوہر ہے۔ اب اس نے کہا مولا ذرا پھر یہ تو بتائیے، افتتاح نماز کا پتہ چل گیا، جوہر نماز کا پتہ چل گیا، ذرا تحلیل نماز کا بتائیے کہ نماز کی تحلیل کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا تحلیل نماز وہ ہے کہ جب تم تشہد میں بیٹھ کر اس کی وحدانیت کی گواہی دو، رسول کی رسالت کی گواہی دو اور وہاں پہ مالک تشہد کا ذکر کرو تو پھر تمہاری تحلیل نماز ہوتی ہے۔
اب وہ آگے بڑا اب سوال کیے جا رہا ہے، مولا جواب دیے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سلونی کہنے والے کے وارث ہیں۔ اب مولا نے کہا کہ اور سوال کرنا ہے تو کر۔ اس نے کہا مولا ذرا یہ بتائیے کمال نماز کسے کہتے ہیں؟ اب مولا نے کہا جب تم تشہد پڑھ کے میری جد پر درود بھیجتے ہو تو پھر تمہاری نماز نماز نہیں رہتی بلکہ وہ کمال ہو جاتی ہے۔ اب جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا مولا میں نے افتتاح نماز پوچھ لیا، میں نے جوہر نماز پوچھ لیا، میں نے تحلیل نماز پوچھ لی، کمال بھی نماز کو مل گیا، لیکن مولا ذرا یہ بتائیے کہ شرط قبولیت نماز کیا ہے؟ اب میرے مولا جب بیٹھے ہوئے تھے نا، اپنے سینے کو کشادہ کیا، اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لائی اور لا کر کہنے لگے اب تک تو سوال کر رہا تھا میں جواب دے رہا تھا، اب یہ سن اور جا کے انہیں بھی بتانا جنہوں نے تجھے بھیجا ہے۔ اب اس نے کہا مولا ذرا یہ بتائیے کہ شرط قبولیت نماز کیا ہے؟ میرے مولا سجاد نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے اے بندے خدا تو نماز پڑھ گیا لیکن تو نے اگر میرے دادا علی کی ولایت کو دل میں رکھا ہے تو یہ نماز نماز کی معراج ہے، اور اگر تیرے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی میرے دادا علی کی محبت میں شک ہے تو پھر میرے اللہ نے قرآن میں کہہ نہیں دیا یہ وہی نمازیں ہوگی جو منہ پر مار دی جائے۔ بسم اللہ، آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔ یہ ہے میرے مولا سجاد۔ میرے مولا سجاد ایک جگہ پھر تشریف فرما اور اتنے میں مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ میرے مولا سردار نے پرواز شروع کی۔ اب آنکھوں سے سارا مجمع دیکھ رہا ہے، علی کا بیٹا علی کا اختیار رکھ کر آسمان کی طرف بلند ہوا۔ اب نظروں سے دیکھتے ہی دیکھتے میرے مولا سجاد اوجل ہو گئے۔ اب وہ جو مجمع تھا نا، پہلے تھا حیران پھر ہو گیا پریشان۔ اب سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ مولا وہاں سے نظروں سے اوجل ہوئے، کچھ دیر بعد پورے مدینے نے دیکھا وہی مسند، وہی میرا مولا سجاد، وہی درخشاں چہرہ، لیکن لوگوں کے چہرے اترے ہوئے۔ کہا مولا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ہم میں موجود تھے، آپ ہمیں واعظ و نصیحت کر رہے تھے، ابھی ہم نے دیکھا آپ نے پرواز شروع کی اور شروع کر کے آپ نظروں سے اوجل ہوئے، پھر تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں آپ یہاں پر موجود ہیں، یہ ماجرا کیا تھا؟ حجت خدا کسے کہتے ہیں آپ کو یہ بتاتا چلوں، کیونکہ ممبر کی ضرورت ہے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہماری بھی حجت دوراں ہماری نظروں سے اوجل ہیں، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اب مولا علیہ السلام نے کہا میں تمہیں دے رہا تھا درس، میں تمہیں دے رہا تھا نصیحتیں، اب میں نے دیکھا کہ روش فردوس پر، جنت کی روشوں پر میرے جد حمزہ اور ان کے 7 احباب ایک مسئلے کا شکار تھے اور الجھ گئے تھے، کیونکہ وقت کی حجت ہوں میں سجاد، جیسے میں تمہارا امام ہوں۔ آپ سلامت رہیں۔ مولا نے کہا وہ الجھے ہوئے تھے اور میں ہوں وقت کی حجت، میں نے دیکھا فیصلہ ہو نہیں رہا، میں نے تمہیں چھوڑا۔
خدا را جاگیے گا، اور میں عرش پر جا کر جنت الفردوس میں روش فردوس پر ان کا مسئلہ حل کر آیا۔ اب ایسے ہی ایک مجمع میں بیٹھا ہوا شخص جو مولا کے اختیارات کو نہیں جانتا تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اَأَكُنْتَ تُصَدُّونَ عَلَى الْعَرْشِ اَأَنْتَ عَالِينَ، اے میرے مولا کیا آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ عالین تک جا کر وہاں کے فیصلے کر سکیں؟ اب میرے مولا نے کہا او بندہ خدا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اسی طرح کا سوال میرے اللہ نے بھی ایک شخص سے کیا تھا، اور وہ تھا ابلیس، جس نے سجدے سے انکار کیا تھا، اور میرے اللہ نے کہا تھا آکُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ، اے ابلیس تو آدم کو فرشتہ ہو کر، تو آدم کو جن ہو کر سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ کیا تو عالین میں سے ہے؟ اے بندہ خدا سن، وہ جو عالین جنہوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا وہ ہم ہی تو تھے۔ جنہوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور عالین تھے وہ ہم، مولا سجاد کہہ رہے ہیں ہم تھے۔ بس مومنین کرام، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں اور حق حقدار تک پہنچنا چاہیے۔ تفصیلی مسائب اور شہادت میرے بھائی مہدی آپ کو بہترین انداز میں سنائیں گے۔ آج وہ دن گزر رہا ہے اور وہ شب ہے کہ جس میں سید زادیاں پھر سے رو پڑی ہیں۔ جملے محسوس کرنے کے ہوتے ہیں، آج نہیں کہا جاتا کہ کوئی ان کتنا روئے گا، اس لیے کہ آج وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے جس کی ایک مقتل نہیں ہے بلکہ قدم قدم پہ مقتل گاہیں ہیں۔ میرے مولا سجاد کون ہے؟ وہ جو غیرت کا مریض ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ۔ میرے مولا کی پہلی مقتل میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ جب علی اکبر جدا ہونے لگے ہیں اور وقت وداع کے لیے اپنے بھائی کو گلے لگاتے ہیں، اور اتنا زور سے گلے لگایا کہ دونوں بھائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میرے مولا حسین پر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اے حسین ان دونوں بھائیوں کو جدا کرو نہیں تو عرش الہی میں لرزہ آ جائے گا۔ اب مومنین آپ کو پتا ہے کہ ہر کسی کے چھڑانے کے باوجود دونوں بھائی علی اکبر و حضرت سجاد جدا نہیں ہوتے تھے، لیکن ایک مرتبہ میرے مولا سجاد نے علی اکبر کے کان میں ایک جملہ کہا، جلدی سے علی اکبر نے امام سجاد کو چھوڑا۔ میرے مولا سجاد کہتے ہیں اکبر ایسا کرتے ہیں تمہاری جگہ جنگ کرنے میں سجاد چلا جاتا ہوں، میں قربان ہو جاتا ہوں۔ علی اکبر تم ایسا کرو کہ جیسے ہی عصر عاشور کے بعد میری پھوپھی کے خیام کو آگ لگے گی، علی اکبر تم میری جگہ یہاں سے کبھی کوفہ، کوفہ سے شام، جیسے ہی یہ جملہ کہا میرے مولا سجاد نے، علی اکبر پیچھے ہٹے اور کہا امام حسین پر قربان ہونا آسان ہے، کوفہ و شام کے بازاروں میں ننگے سر سید زادیوں کے ساتھ جانا مشکل ہے۔ یہ ہے پہلی مقتل۔ دوسری مقتل کون سی ہے؟ دوسری مقتل وہ ہے کہ جب عصر عاشور کے بعد شام غریبہ میں شمر 4000 بدماشوں کو لے کر
خیام کی طرف بڑھا اور بڑھ کے جیسے ہی خیام کو آگ لگائی. اب حمید کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا بیبیاں ایک خیمہ جل جاتا تھا وہاں سے نکل کے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں، اتنے میں ساری بیبیاں سروں پر خاک ڈال کر باہر نکلی اور میں نے دیکھا ایک بی بی جلتے ہوئے خیام میں گئی. میں نے سوچا کوئی قیمتی شے ہے جسے لینا چاہتی ہے. حمید نے کہا تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا ایک سیدہ جوان اپنے بھتیجے کو اپنی پشت پر لے آ رہی ہے. ارے سجاد، آج 25 محرم کو دنیا سے نہیں رخصت ہوئے بلکہ سجاد دوست بھی نہیں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے جب زینب نے اپنے کندھوں پر سوار کیا تھا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ